عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی حالت زار اس وقت کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں اور اس بارے میں اگر کوئی مؤثر آواز نہ اٹھائی گئی تو معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور جب احتجاج لے کر آئے تھے ڈی چوک میں آئے اور اس کے بعد پہلے تو ان کے ساتھ ایک انہونی ہوئی اور اس کی اطلاع وہ دے چکے ہیں، 2 خطاب کر چکے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی، مقدمات کی سماعت مؤخر کر دی گئی اور ایک لمبی طویل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور وہ قید تنہائی میں ہے، کس حالت میں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہی وکلا کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی عزیز و اقارب کو، نہ میڈیا تو جا ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ کہ ایک انتظامی حکم کے ذریعے ایک مریم سرکار کے ایک حکم کے ذریعے عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے، جو کام عدالت نے کرنا تھا وہ کام پنجاب سرکار، مریم سرکار، فارم 47 کی حکومت نے کیا، جس کے بعد یہ تشویش مزید اہم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان، عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے مقدمات بالکل بے بنیاد ہیں، لیکن ان کو ایک دن کا 2 دن کا ریمانڈ دے کے ان کو بھی لنگر آن کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جمعے تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا جمعے تک تو اس کے بعد چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی اور شنگھائی کانفرنس ہے اور وہ 5 دن کے لیے اسلام آباد بند ہوگا، اور یہ ایک اور تشویشناک بات ہے کیونکہ کل ہوا یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تھا اور الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہوا تھا کہ ان کی حاضری لگائی جائے ویڈیو لنک کے ذریعے، لیکن اڈیالہ جیل کے حکام نے کہا کہ جناب ہمارا انٹرنیٹ خراب ہے، ہم نہیں لگوا سکتے، الیکشن کمیشن کا آرڈر انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ فیصل چودھری صاحب موجود تھے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے، کیسی ہے، یہ ہے اصل بات، اور وہ اگر ویڈیو لنک کے اگر معاملات بالکل درست ہوتے تو ویڈیو لنک کے ذریعے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے عمران خان صاحب کو دکھایا جا سکتا تھا، الیکشن کمیشن کا حکم تھا لیکن نہیں دکھایا گیا، اور جیل حکام نے کہا کہ ہمارا انٹرنیٹ خراب ہے اور ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وائی فائی جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اور اس میں اگر سروس معطل بھی ہو تو وہ فوری طور پر ریسٹور ہو جاتی ہے، اور پہلے سے علم تھا، اور اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کی کہ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ہم جیل چلتے ہیں اور شام کو اگر نیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو شام کو ہم حاضری لگوا لیتے ہیں، عمران خان صاحب کی حاضری لگوائیں، نہیں تو جیل جا کے بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، اور چلتے ہیں جیل، لیکن وہ بھی استدعا نہیں مانی گئی اور الیکشن کمیشن، جیل حکام، پنجاب سرکار، مریم سرکار، نقوی سرکار آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے اس کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا اور وہ واحد وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان ٹھیک ہوتے اور ان کی 1 سیکنڈ کی حاضری ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ایک خطرناک انفارمیشن پاس آن کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے احتجاج تو انہوں نے یہ بات کہی کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر احتجاج کی کال واپس نہ لی تو پھر آپ کو علی امین گنڈا پور کی لاش ملے گی، یہ وہ خبر بریک کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ احتجاج کی کال جو ہے مؤخر کر دیں اور ڈی چوک نہ پہنچے، لیکن عمران خان صاحب نے بھی احتجاج کی کال واپس لینے سے یا احتجاج منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد علی امین گنڈا پور تو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ کر اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گئے خیبر پختونخوا ہاؤس سے، اور ان کے پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جن کو انگیج کیا ہوتا اسٹیبلشمنٹ نے وہ بھی ایک الگ داستان ہے، اور لیکن عمران خان صاحب اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی، ود ان نو ٹائم ادھر سے علی امین گنڈا پور لاپتہ ہو گئے اور ادھر سے عمران خان کے جو ہے جیل، عمران خان کے پہ پابندی لگا دی گئی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تشویشناک حد تک جو ہے مبتلا کر رہی ہیں۔ دوسری جانب جی بشرا بی بی کی درخواست ضمانت تھی کل، اور اس کو آج کے لیے ملتوی کیا گیا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور ایف آئی اے حکام چاہتے تھے 7 دن کے لیے ملتوی کی جائے، لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ استدعا مسترد کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ آج آئیں اور آ کر دلائل دیں، لیکن وہ ہوا یہ کہ کل شام کو جی اچانک ایک پریس ریلیز آیا اور کورٹ رپورٹرز نے انفارم کیا کہ کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے مقدمات کی،
اور اس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحب کی طبیعت ناساز ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ہے، بلکہ یہ مقدمہ بھی پریشر کے ذریعے یہ کاز لسٹ منسوخ کروائی گئی ہے، ورنہ جسٹس محب الحسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ہر صورت میں آج دلائل ہونے ہیں، اور وہ ایسا مقدمہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت 100% کنفرم ہے۔ اگر ان کی ضمانت آج ہو جاتی تو بھی بشریٰ بی بی کی رہائی کا چانس تھا، اور اگر بشریٰ بی بی باہر آتی تو انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی بات بتا دینا تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں جی، یہ ایسی اطلاعات ہیں جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ لینا چاہیے جی، ایکشن لینا چاہیے۔ اور کیونکہ عظمیٰ خان، علیمہ خان صاحبہ وہ جیل میں ہیں، بشریٰ بی بی، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نورین خان صاحبہ جو ہیں وہ باہر ہیں، اور لیکن ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری جانب جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور جو سارا پروسیڈر جو SOPs طے ہوئے تھے، وہ درخواست فائل کی انتظار حسین پنجوتا نے، انتظار پنجوتا کو بھی اٹھا لیا گیا اور وہ بھی لاپتہ ہو گئے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو کہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب تک کوئی بھی ایکسیس نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور کیا ان کو زد و کوب کیا گیا ہے یا ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اطلاع دے رہے ہیں، رہنما اطلاع دے رہے ہیں کہ معاملات نارمل نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے عمران خان صاحب کی حد تک کی معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت کیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ بھی ہو گئی ہیں جی، بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہیں، اور آئینی ترامیم کا کھاتا جو ہے وہ گول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک نقطے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا، اور اس مسودے کے مطابق جو ہے غیر آئینی عدالت نہیں بنے گی، بلکہ سپریم کورٹ کا غیر آئینی عدالت نہیں بنے گی، بلکہ سپریم کورٹ کا اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا، جس کی سربراہی کریں گے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یعنی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ وہی ہوں گے، لہذا سربراہی بھی وہی کریں گے، اور ان کے نیچے ہوں گے 4 سینئر موسٹ ججز، یعنی 5 رکنی بینچ جو ہوا کرے گا۔ اور یہ درخواستیں ہیں، ٹوٹل 200 آئینی درخواستیں ہیں، اور ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ سارے کا سارا عدالتی نظام جو ہے وہ آئینی درخواستوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، جبکہ کل مقدمات جو ہیں ادروائز وہ کوئی 62-64 ہزار مقدمات ہیں، اور ان میں سے صرف 200 آئینی درخواستیں ہیں، اور ان 200 آئینی درخواستوں کی آڑ میں ایک پورے کی پوری نئی عدالت کھڑی کی جا رہی ہے، قومی خزانے پر بوجھ اور ایک سازشوں کی آماجگاہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا JUI نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور اپنی تجویز دے دی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہ تو ہو گیا ایک طرف۔ دوسری جانب جو ہے 10 ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز خود حکمراں اتحاد کے بھی غائب ہیں، اور وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں ہے اور کوئی کہاں ہے۔ ان کو بلانے کی واپس کوشش کی جا رہی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 15 اکتوبر تک واپس پہنچیں، اور دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے آتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 6 ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ جو کہ حکومتی ارکان تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ بازئی جو ہیں وہ ان کا ریفرنس بھیجا ہوا ہے اسپیکر صاحب نے، کیونکہ انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا آئینی ترمیم کی حمایت کرنے سے۔ ایک اور جو ہے MNA وہ ہیں سوات سے، اور ان کو بھی ڈی سیٹ کرنے کے لیے IPP نے جو ہے وہ bھیجا تھا ایک ریفرنس ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے۔ ان کی طرف سے بھی سوات سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی جو ووٹ ہے وہ ان کی سیٹ جو ہے وہ عمران خان اور مراد سعید کی امانت ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ووٹ جو ہے وہ خریدا جا سکے، وہ بھی انکار ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا جی نمبرز گیم کی حد تک۔ اب آتے ہیں آگے، ایک اور کام ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے جناب بہت ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بہت سیریس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے، اور پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام اور وہاں کے خاص جو سب کے سب جڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ 90% وہاں پہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو وہاں پہ PTM کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا، اور PTM پہ بین کیا گیا ایک ایسے وقت میں
जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी किसी किस्म की। उनको कलअदम करार दिया गया। कलअदम करार देके कल जो काम हुआ है वहाँ पे पुलिस की फायरिंग, सूबाई वज़रा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि पुलिस ने फायरिंग की और वहाँ पे 3 जाँ बहक हो गए। अमन जरगे में जो शिरकत के लिए आए हुए थे, वहाँ पे भगदड़ मची, फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ और उसके नतीजे में 3 जो हैं वो हलाकतें हो गई और कई जख्मी हो गए। और ये सारा काम सूबाई हुकूमत के हुक्म या हिदायत पर नहीं हुआ, बल्कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और चीफ सेक्रेटरी जो है खैबर पख्तूनख्वा, इनको बराह रास्त कंट्रोल किया जा रहा था। नकवी सरकार कर रही थी, वजारत दाखिला नकवी सरकार कर रही थी और उनका हुक्म वो मान रहे थे। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में दरमियान में उनको उज़्व मुअत्तल बना दिया गया था। उस पर कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहुत ज़्यादा शदीद तरीन तनकीद हुई और तहकीकात का मुतालबा किया गया और वो भी तहकीकात हो रही हैं। और पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो अरकान पार्लिमान काबीना जो है वो खड़ी हो गई इस सारे जो इवेंट जो हुआ इसके अगेंस्ट, क्योंकि वज़रा ने भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि सूबाई हुकूमत को पता नहीं और उसके इल्म में लाए बगैर ये पुलिस ने कार्रवाई कैसे की। और ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ये जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के मातहत हैं या फिर बराह रास्त, और क्या गवर्नर राज लगा दिया गया है या आइन मुअत्तल है या सूबाई हुकूमत को मुअत्तल कर दिया गया है या वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। ये सारा कुछ एक बहुत ज़्यादा एक घिनौनी साजिश थी और कि पश्तून को पश्तून से लड़ाया जाए, पीटीएम और अमन जरगे को लड़ाया जाए पीटीआई से, और आपस में ही ये लड़ भिड़ मरे और सारी की सारी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बदमनी हो। ये इस तरह का एक ख़तरनाक गहरी साजिश थी। महल्लाती साजिशें होती रहती हैं, ये उसी तरह का वाक़या हुआ है जिस पे इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है। और आज जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है एक अहम कानून साजी करने जा रही है और आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करने के लिए उनके इख्तियारात जो हैं उनको मातहत लाया जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंडर किया जा रहा है, ताकि वो जो हो चुके हैं बेलगाम, उन बेलगाम घोड़ों को लगाम दी जा सके।